ایک بار کا ذکر ہے کہ مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تین بھائی رہتے تھے جن کے نام فرید، جمیل اور کامران تھے۔ یہ تینوں اپنی حماقت اور سیدھے پن کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ گاؤں والے اکثر ان کے قصے سناتے اور ان کی باتیں یاد کر کے خوب ہنستے تھے۔ فرید سب سے بڑا تھا اور خود کو عقل مند سمجھتا تھا۔ جمیل درمیانی عمر کا تھا اور ہمیشہ بڑا کام کرنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا، جبکہ سب سے چھوٹا کامران اپنی سادگی میں دنیا بھر کا بھولا بھالا مشہور تھا۔ تینوں بھائیوں کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کے بارے میں سب کہیں کہ یہ بہت عقل مند اور کامیاب ہے۔ ایک دن تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جائیں گے اور وہاں جا کر ایسا بڑا کام کریں گے جس سے سب انہیں عقل مند سمجھیں۔ فرید نے سب سے پہلے یہ بات کی، بھائیو، گاؤں میں تو سب ہمیں بے وقوف کہتے ہیں، کیوں نہ شہر جا کر اپنی عقل مندی کا لوہا منوائیں۔ جمیل نے بھی جوش میں کہا، ہاں ہاں، ہمیں بھی وہاں جا کر کچھ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ کامران جو ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہتا تھا، تینوں نے تیاری کی اور اپنا سفر شروع کیا، لیکن چونکہ وہ ذہین نہیں تھے تو انہوں نے راستے کے لیے نہ تو زیادہ کھانے پینے کا انتظام کیا اور نہ ہی کوئی پیسے اپنے ساتھ لیے۔ ان کے پاس بس ایک تھیلا تھا جس میں ایک سوکھی روٹی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ روٹی پورے سفر کے لیے کافی ہوگی۔ راستے میں چلتے چلتے جب شام ہو گئی تو انہیں بھوک لگی۔ فرید نے درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا، چلو بھائیو، یہ روٹی کھا لیتے ہیں۔ جمیل نے فوراً کہا، نہیں، روٹی تو بہت سوکھی ہے، کیوں نہ اسے پانی میں بھگو کر کھائیں تاکہ نرم ہو جائے۔ کامران، جو ہمیشہ عجیب و غریب مشورے دیتا تھا، بولا، ارے تم لوگ عجیب بات کرتے ہو، روٹی کو کیوں ضائع کریں؟ بہتر ہے کہ ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور تھوڑا تھوڑا کھائیں تاکہ زیادہ دیر چلے۔ تینوں بھائیوں کے درمیان لمبی بحث چھڑ گئی کہ روٹی کیسے کھانی چاہیے۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ روٹی کو 3 برابر حصوں میں بانٹ لیا جائے۔ روٹی کا بٹوارا ہوا تو فرید کا حصہ باقی دونوں کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا نکلا۔ فرید غصے میں بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ میرا حصہ سب سے چھوٹا کیوں ہے؟ میں بڑا ہوں، مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ اسی وقت ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے تینوں بھائیوں کی بحث سنی اور ان کے پاس آ گئے۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ فرید نے غصے سے کہا، حضرت، ہم شہر جا رہے ہیں تاکہ عقل مند بنیں، مگر یہ روٹی کے بٹوارے میں انصاف نہیں کر رہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، اچھا، اگر تم واقعی عقل مند بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں 3 باتیں سکھا دیتا ہوں، اگر ان پر عمل کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تینوں بھائی بزرگ کی باتیں غور سے سننے لگے۔ بزرگ نے فرید سے کہا، پہلی بات یاد رکھو، ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے، جب بھی کچھ بانٹو تو حساب درست ہونا چاہیے۔ پھر جمیل کی طرف دیکھ کر کہا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرو، ہر چیز کو اپنے اپنے طریقے سے استعمال کرو، جیسے روٹی کو بغیر پانی کے بھی کھایا جا سکتا۔ کامران کی طرف دیکھ کر کہا، تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ صبر کرنا سیکھو، اگر صبر رکھو گے تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تینوں بھائیوں نے ان نصیحتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور بزرگ کا شکریہ ادا کر کے شہر کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ شہر میں پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے کھانا کھا لیا جائے، مگر ان کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں۔ تینوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ادھار لے لیں اور کہہ دیں کہ بعد میں پیسے بھیج دیں گے۔ فرید ایک بریانی والے کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھائی، میں بڑا آدمی ہوں اور یہاں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آیا ہوں، ذرا ادھار میں بریانی دے دو، میں واپس جا کر پیسے بھیج دوں گا۔ بریانی والے نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ بغیر پیسوں کے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جمیل نے مٹھائی والے سے اور کامران نے جوس والے سے کچھ مانگنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی دکاندار انہیں ادھار دینے کو تیار نہ ہوا۔ اب تینوں کی بھوک سے حالت خراب ہو گئی اور ان کے سارے خواب چکناچور ہو گئے۔ تینوں بھائی اپنے گاؤں واپس پہنچ کر خوب شرمندہ ہوئے تھے، مگر ان کی بے وقوفی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
انہوں نے پھر یہ عہد کیا کہ وہ دوبارہ شہر جائیں گے، لیکن اس بار اپنی عقل کا استعمال کریں گے۔ اگلی بار انہوں نے کچھ پیسے بھی ساتھ لے لیے اور طے کیا کہ کسی طرح شہر میں کچھ روزگار تلاش کریں گے۔ شہر میں پہنچ کر سب سے پہلے فرید نے ایک بڑھئی کے ہاں کام تلاش کیا۔ بڑھئی نے انہیں کہا کہ وہ لکڑیاں کاٹنے میں اس کی مدد کرے گا تو وہ اسے کچھ پیسے دے گا، مگر فرید کو لکڑی کاٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس نے لکڑی کاٹنی شروع کی اور جلد ہی اپنے ہاتھ پر کلہاڑی چلا بیٹھا۔ چوٹ لگنے کے بعد فرید نے سوچا کہ شاید یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے اور وہ وہاں سے چپکے سے نکل آیا۔ ادھر جمیل نے فیصلہ کیا کہ وہ پھلوں کی دکان پر کام کرے گا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ وہ پھل بیچنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے اور دکاندار نے اسے موقع دیا، مگر جمیل کو پھلوں کی قیمتوں کا اندازہ نہیں تھا اور کچھ ہی دیر میں اس نے پھل اتنی سستی قیمت پر بیچ دیے کہ دکاندار کو نقصان ہونے لگا۔ دکاندار نے غصے میں آ کر جمیل کو نکال دیا اور وہ بھی خالی ہاتھ واپس آیا۔ سب سے آخر میں کامران نے ایک قصائی کے ہاں کام کرنے کا سوچا۔ قصائی نے اسے گوشت کاٹنے کا کام دیا، مگر کامران اتنا ڈرپوک تھا کہ جیسے ہی اس نے خون دیکھا اس کی حالت بگڑنے لگی اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ قصائی نے بھی اسے نکال دیا اور کہا کہ بیٹا، تمہارے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے کاموں میں ناکام ہونے کے بعد سوچا کہ شہر میں انہیں کسی صورت کامیابی نہیں ملے گی۔ مایوس ہو کر وہ ایک باغ میں جا بیٹھے اور سوچنے لگے کہ آخر کیسے کامیاب بنا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ایک اور بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ بزرگ نے ان کے چہروں پر افسردگی دیکھی اور ان سے پوچھا، بیٹو، کیا مسئلہ ہے؟ تم لوگ اتنے اداس کیوں ہو؟ فرید نے انہیں اپنی تمام تر ناکامیوں کی داستان سنائی اور کہا، ہمیں لگتا تھا کہ ہم شہر جا کر کچھ بڑا کر سکتے ہیں، مگر ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ قسمت کا گلہ کرنا چھوڑو، محنت کرو اور صحیح راستے پر چلو، تمہاری قسمت خود بخود سانور جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کسی کام کا صحیح طریقہ نہیں جانتے تب تک اس میں ہاتھ نہیں ڈالو۔ تینوں بھائیوں نے بزرگ کی نصیحت کو غور سے سنا اور سوچا کہ اس مرتبہ واقعی انہیں کچھ سیکھ کر اور سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ جب وہ دوبارہ گاؤں لوٹے تو ان کے دماغ میں یہ نصیحتیں بسی ہوئی تھیں۔ انہوں نے طے کیا کہ اب وہ خود کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نیا سیکھیں گے۔ فرید نے اپنے گاؤں کے ایک سونار سے سونا پگھلانے اور زیور بنانے کا فن سیکھنا شروع کیا۔ جمیل نے کھیتی باڑی میں مہارت حاصل کرنی شروع کی اور کامران نے اپنے گاؤں کے ایک بوڑھے ملا سے مچھلیاں پکڑنے کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ مہینوں کی محنت کے بعد تینوں بھائی اپنے اپنے کام میں ماہر ہو گئے۔ اب وہ جب دوبارہ شہر گئے تو ہر ایک نے اپنے کام سے اتنے پیسے کمائے کہ لوگ ان کی محنت اور ہنر کی تعریف کرنے لگے۔ ان کی عقل مندی اور محنت کا یہ اثر ہوا کہ گاؤں والے جو پہلے انہیں بے وقوف سمجھتے تھے اب ان کی عزت کرنے لگے۔ یوں ان تینوں بھائیوں نے یہ سبق سیکھا کہ کامیابی محنت، صبر اور عقل مندی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ شارٹ کٹ اور جلد بازی سے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل فکشن فلیم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔